تراویح کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی مسجد میں جاتا ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے اور کچھ تراویح بھی ہو چکی ہوتی ہیں، 2 4، بعد میں ہم لیٹ پہنچے کسی وجہ سے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی تراویح میں آتے شریک ہو جاتا ہے، عشاء نہیں پڑھتے، کوئی عشاء وغیرہ پڑھ کے تراویح میں شریک ہوتے ہیں، پھر جب وطر کی جماعت ہونے لگتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی تراویح رہی ہوئی پڑھ کے وطر پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ جو آدمی بعد میں آیا ہے اور تراویح کی جماعت ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی عشاء کے فرض ادا کرے، پھر اس کے بعد عشاء کی 2 سنتیں ادا کرے، پھر اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے۔ جتنی رکعات مل جائیں، 8 10 12، وہ ادا کر لینے کے بعد جب وطروں کی جماعت ہوگی تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی وطر باجماعت ادا کر لے۔ وطر باجماعت ادا کرنے کے بعد جو اپنی رہی ہوئی تراویح ہیں وہ اس کے بعد ادا کرے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ ہاں اگر وہ پیچھے ہٹ کے اپنی تراویح پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد اپنے وطر پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن یہ کہ پھر چونکہ رمضان میں وطر باجماعت پڑھنا ایک سنت عمل ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا، اس لیے بہتر یہ تھا کہ پہلے وطر باجماعت پڑھ لیتا، پھر اس کے بعد اپنی رہی ہوئی تراویح کی رکعات ادا کر لے۔ تو لہٰذا جو بعد میں آیا وہ پہلے اپنے عشاء کے فرض پڑھے، کیونکہ عشاء کے فرائض پہلے پڑھنا ضروری ہیں، وہ پڑھے، پھر سنتیں پڑھے، پھر تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد جتنی تراویح کی رکعات باقی ہوں وہ وطر باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنے وہ تراویح کی رکعات پوری کر لے اور پھر اپنے اس عمل سے فارغ ہو جائے۔